تمام حمد ثنا تعریف و توصیف خوبیاں بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درد و سلام ہو۔ اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے شرف حاصل کیا تلاوت کا، اس آیت مبارک میں اللہ پاک نے ذکر کرنے والے ذاکرین کی فضیلت اور ذکر کرنے پر ذاکرین کو کیا ملتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ محترم مصلیان، اس بات کا ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے تاریخ میں ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ ہر کسی کے مسئلے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو روزی روٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس لیے پریشان ہے۔ کسی بندے کے پاس کاروبار، روزی، عزت سب کچھ ہیں تو اس کے نقصان کا ڈر رہتا۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس صرف بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں تو وہ اس لیے تکلیف میں ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح ہوں گے کہ فقط ان کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، وہ اس لیے پریشان ہیں۔ کچھ یوں ہوں گے کہ ان کے پاس اولاد ہی نہیں ہیں۔ حضرات محترم، غرض کہ ہر بندہ کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں اور دل اور دماغ بے چین ہے ہر ایک بندے کا۔ اور یہاں جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیات میں اللہ پاک نے بے چین دلوں کو چین لانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ انسان جو بے سکونی میں مبتلا ہے، دل کو جو سکون ہونے کا جو ذریعہ اور سبب ہیں، اللہ پاک نے اس آیت مبارک میں دل کے سکون ہونے کا جو راز ہے اس کا ذکر فرمایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک فرماتا ہے خوب سمجھ لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ہر بات سچ ہے۔ اور جناب، ہم میں سے بہت سو کے ذہنوں پہ یہ ایک قسم کا خاکہ ہے کہ بھئی جو امیر ترین لوگ ہیں وہ تو مزے میں رہتے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو کاروباری تعلق سے جو لوگ چھوٹے معمولی تنخواہ یا معمولی روزی حاصل کرتے، ان کے ذہنوں پر ایک خاکہ بنا رہتا امیر لوگوں کے تعلق سے۔ پر میں یہ بات کلیئر کر دوں آپ کو کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا اس کے مسئلے اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، بلکہ جناب ایک غریب آدمی رات کو جتنی میٹھی نیند کے ساتھ سوتا ہے، بڑے آدمی کو وہ لذت اور میٹھی نیند نصیب بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، حاصل کلام میری گفتگو کا میں آپ کو نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھلا بندے کے کوئی بھی مسئلے ہو، پریشانی ہو، ایک تو یہ ہے کہ اس کے سبب کے لیے بندے کو جد و جہد کوشش کرنی ہے، اور دل کے سکون کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ بندہ اپنے آپ کو جس قدر اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے گا، وہ اپنی زبان سے جس طرح اور جتنا زیادہ اللہ کا ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھے گا، اس بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ سکون اور اطمینان اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اور جناب، قرآن مجید کے متعدد مقام پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا، اور اس حوالے سے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ذکر کے تعلق سے آپ کا ذہن پوری طرح مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے تمام ایمان والوں کو
اپنا ذکر کرنے، صبح اور شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح ایک اور آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات محترم، اگر ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے رب کا نام اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، اگر ہماری زبان ذکر الہی میں حرکت کرتی رہے گی یا تر رہے گی، بدلے میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تمہارا یہ شیوہ بن جائیں، اگر تم یہ اصول بنا لو، اصول کیا؟ میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، یا اپنے آپ کو میرے ذکر میں مشغول اور مصروف رکھنا، اگر یہ تمہارا مزاج بن جائے گا تو نتیجے میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا، میں تمہیں فلاح کے راہ پر چلاؤں گا اور کامیابی تمہارے پیچھے چلتی چلی جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہیں جن کے اللہ کے ذکر سے دل متاثر نہیں ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے 3 آیتیں میں نے بتایا، اس میں اللہ پاک نے ذکر کرنے کا حکم فرمایا صبح شام، اور تیسری آیت جو میں نے پڑھا اس آیت مبارک میں اللہ پاک نے کامیابی کا راز بھی فرمایا اور خوشخبری سنایا۔ اب یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے 23ویں پارے کی، اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں پھر ان لوگوں کی مذمت بیان فرمایا۔ کن لوگوں کی؟ جو لوگ ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ پھر ذکر کی محفل میں اگر بیٹھتے ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا، یہ پھر وہ مسجدوں میں آ کے بیٹھے ہیں تو دل ان کا باہر کی جانب کھنچتا ہے، اور دل پہ اللہ کا ذکر کا جو ایک رنگ چڑھنا چاہیے، جناب رنگ نہیں چڑھ رہا ہے اس کے دل پہ۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے کس قدر مذمت اور وعید ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہیں، اور آگے کیا ہے؟ فی ضلال مبین، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، گویا کہ یہ آیات ہمیں آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اگر ہمارا آپ کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن نہیں ہے، اگر ہم آپ مسجد میں آئے ہیں عبادت کے لیے اور دل مسجد میں بیٹھنے کو نہیں چاہتا، اگر ہم زبان سے اللہ کے ذکر کر رہے ہیں اور دل میں اس کا سرور نہیں اتر رہا ہے، تو جناب ہمیں پھر اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جناب اس آیات کی روشنی میں اگر یہ بات خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی بندے کے اندر پائی جائے کہ وہ ارادہ کر کے مسجد میں آیا ہے، ذکر میں اپنی زبان کو لگایا ہے، اپنے آپ کو ذکر کے لیے تیار کیا ہوا ہے، مگر اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، دل پہ ذکر الہی کا اثر نہیں آ رہا ہے، اگر اس کے چہرے پہ سرور نہیں ہے، تو پھر جناب اس آیات میں کہا گیا فی ضلال مبین، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ جبکہ بندہ خدا کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب رب کعبہ کا ذکر ہو، خواہ وہ کسی اور سے سنے یا اپنی زبان سے کرے، تو بندہ مومن کے دل پہ سکون اور سکینہ نازل ہوتے ہیں، اسے ایک قسم کے لطف اور لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور جس کسی بندے میں یہ بات نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ پھر وہ اپنے معاملات کا محاسبہ کرے اور حساب و کتاب کرے، کیونکہ یہ بندہ ایمان کے خلاف بات ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور دل اس کا متاثر نہیں ہے، یہ بالکل اصول کے خلاف والی بات ہے۔ اور جناب اسی طرح آپ پھر دیکھیں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمایا جو لوگ ذکر الہی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے ارشاد گرامی ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے،
ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرات کس قدر مذمت والی بات ہے یہ، اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے یہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندے، رب تو ہوں میں تیرا، رزق تو میں تجھے دیتا ہوں، تیری زندگی موت کے فیصلے تو میرے دست قدرت میں ہے، بلا آخر پلٹ کر تو نے میری ہی جانب آنا ہے۔ ہاں، بندہ ہو کر اگر تو میری تابعداری نہیں کرے گا، بندہ ہو کر اگر تو مجھ سے منہ موڑ کر بھاگے گا، بندہ ہو کر اگر میرے احکاموں کو اپنے پس پشت ڈال کر مجھ سے روح گردانی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تجھ پر ایک شیطان مسلط کر دوں گا، اور یہ شیطان پھر تیرے ساتھ رہے گا۔ اور جناب آپ جانتے ہیں جب شیطان ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ نیکی، خیر، بھلائی کے جو کام ہوتے ہیں صاحب، پھر وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر ہم کسی صحبت اور کسی کی دعوت اور کسی کے وسیلے سے نیکی خیر کے محفل یا نیکی کام میں کرنے بھی لگے جناب، تو پھر اس کی لذت اور مزہ نہیں آتا۔ تو جناب والا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ریزن اس آیات مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس پر اللہ پاک ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جناب والا اس آیات کی روشنی اور اس کے ضمن میں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے پیچھے شیطان مسلط ہو چکا ہمارے اوپر، جو ہمیں اللہ کے ذکر کرنے نہیں دیتا، یا اللہ کے پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں حاضری دینے نہیں دیتا۔ یہ وہ شیطان مسلط ہے جو ہمیں روکتا ہے۔ جی جناب، اسی طرح ایک اور آیت مبارک کو آپ دیکھیں، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ پاک اس آیت مبارک میں فرما رہا ہے، اور جو اپنے رب سے روح گردانی کرے اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈالے گا۔ یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد تو اللہ کی یاد ہوئی، اور بالخصوص اللہ کے ذکر سے مراد جو اللہ پاک نے ہم پر آپ پر احکامات فرض فرمایا۔ ذکر سے مراد جو اللہ نے ہم پر آپ پر احکامات فرض فرمایا، اگر فرائض الہی کو ہم ترک کرتے ہیں تو پھر جناب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب میں ڈالوں گا۔ اور پھر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ہیں کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کے لیے کیا عذاب ہے، جو بندہ روزے نہ رکھے اس کے لیے کیا عذاب ہے، جو بندے زکوٰۃ نہ دے اپنے مال کا اس کے لیے کیا عذاب ہے، اور جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود وہ کعبہ شریف کے طواف اور حج نہ کرے اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر حدیثوں میں بھی ہے، اور یہاں پر اختصار کے ساتھ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اور جو اپنے رب سے روح گردانی کریں تو اللہ پاک اس کو سخت عذاب میں ڈالے گا۔ اور جناب صرف آخرت ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح آپ دیکھیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ پاک فرما رہا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور روز حشر ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، جو بچے پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں ان کا تو ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ وہ دنیا کے رنگین یا خوبصورت دنیا کے باہر وہ دیکھا نہیں ہوتا، مگر خدا نہ خواستہ جس کسی آدمی کے بڑے ہونے اور سمجھ آنے کے بعد اگر کسی حادثے میں اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو اس کے لیے کس قدر آزمائش کی گھڑیاں اور لمحے ہوتی، اس بات کو آپ جانتے ہیں۔ آنکھیں ختم ہو چکے سمجھو، تو جو پیدائشی طور پر ہے وہ تو اس کے لیے اتنی دشواری نہیں ہے، مگر جس کسی کے کسی حادثے میں آنکھیں چلی جائیں جناب اس کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، اور پل پل لمحے اس کے لیے صدیوں جیسے طویل گزرتے ہیں۔ مگر جناب یہاں پر دیکھیں آپ میدان حشر میں جہاں پر بندہ اپنے رب کا دیدار بھی کرے گا، مگر بدقسمتی کس طرح ہے
کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر رکھتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دوری بنائے رکھتے ہیں، اللہ پاک کو یہ حق ہے کہ اللہ کا ذکر چھوڑنے کے عوض میں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو دوری بنائے رکھنے کی وجہ سے یہ اللہ پاک کو حق ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو میدان محشر میں نابینا اٹھائے گا، اور دنیاوی زندگی میں بھی وہ اس کے لیے تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جناب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمیں آپ کو سبق حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، تنگ دستی، فقر و فاقہ، محتاجی سے بندہ دور رہے، مگر جناب یہاں پر اس کا راز بتایا گیا ہے کہ میرے بندے اگر تم میرے ذکر میں اپنے آپ کو لگا کر رکھو گے، اگر تم میرے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو گے، اور جناب ذکر سے مراد احکام الہی بالخصوص، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ پاک اس بندے کو رزق میں کشادگی فرمائے گا، اس پر خصوصی رحمت نازل ہوگی، اور کل بروز حشر اللہ پاک اس کو اپنا جلوہ اور اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اور گزشتہ جمعہ میں ایک نکتہ عرض کیا تھا کہ یوں تو جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، مگر جنت کی تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم اور افضل نعمت ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرے گا، تو جناب آنکھیں روشن بھی ہوگی اور اللہ پاک کا دیدار بھی وہ بندہ کرے گا۔ تو صاحب کل ملا کے حاصل کلام یہ ہے کہ بندے کو ہمہ وقت اپنے اللہ کے ذکر میں لگا رہنا چاہیے، اور جناب پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آیت کس قدر خوبصورت ہے، ذاکرین کے دلوں میں ذکر الہی کی رغبت اور جوش بڑھانے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہیں نہ کرنا۔ حضرات محترم، ان جملوں کی جو لذت اور اس کی جو ایک حقیقت، اللہ پاک کی جو بندوں سے محبت ہے، اس کا اندازہ لگائیں آپ۔ بندہ ہم وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ پاک نے کہا ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور رب وہ ہیں جو تمام طرح کی عیبوں سے پاک ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ رب ہم سے آپ سے فرما رہا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر، بدلے میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور مفسرین نے پھر اس آیات کی وضاحت اور اس کی تشریحات بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بندے تو مجھے دعاؤں کے ذریعے سے یاد کر، میں تجھے عطا کے ذریعے سے یاد کروں گا، تو مجھے اپنے گناہوں کے تعلق سے یاد کر، میں تجھے معافی کی ضمانت اور پروانہ کے تعلق سے یاد کروں گا۔ میرے بندے اگر تو مجھے میرے بندوں کے درمیان یاد کرے گا، میں تجھے فرشتوں کے درمیان یاد کروں گا۔ اگر تو روئے زمین پر میرا ذکر کرے گا تو میں عرش بری پر فرشتوں سے تیرا ذکر کراؤں۔ اس کے اور بھی مفہوم اس آیات کے بیان کرتے ہیں۔ جناب یہ کس قدر یہ دلوں کو ایک طرح کی راحت اور کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے والی بات ہے کہ ہم بندے کو ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں بھی یاد کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب آگے دیکھیں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف، بخاری، مشکات، دیگر کتابوں میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا آپ کا جو رب ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ جو اللہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ رب ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، میں اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری، مسلم اور مشکات، یہ تین مدلل اور معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔
وہ رب جو ہر حال میں ہمیں نعمت و رزق دے رہا ہے، اس کی طرف سے جو ہمیں سہولتیں جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ کبھی بھی محروم نہیں فرماتا ہے، اس رب کا ہم بندوں پر یہ پیار ہے کہ میرے بندے میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، تو میرے تعلق سے جو گمان رکھے گا میں اس کے حساب سے تیرا فیصلہ کروں گا، اور ہاں اگر تو مجھے بندوں میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، تو مجھے محفل میں یاد کرے گا تو میں بہتر محفل میں تجھے یاد کروں گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں آپ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میرے قریب ایک بالشت آتا ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف اور مشکات شریف میں موجود ہے، حدیث کی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں اردو میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بالشت سمجھتے ہیں آپ، یہ جو اس کو کسی چیز میں ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو بالشت کہا جاتا ہے۔ بالشت اتنا میرے خیال سے شاید میرا 6-7 انچ ہوں گے، کیونکہ میری کلائیاں چھوٹی ہے، کسی لمبے قد آدمی کے شاید 7-8 انچ ہو جائیں۔ بالشت اتنا ہوتا ہے جناب، اور گز وہ 1 میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ گز جو ہے 1 میٹر سے زیادہ گز ہوتا ہے، بالشت اتنا شاید میرا 6 انچ، جس کسی بڑے آدمی کی کلائی ہے تو ان کے بڑے ہوں گے 8-9 انچ ہو جائیں گے، جبکہ گز 1 میٹر سے بڑا ہوتا ہے، اور 1 میٹر لگ بھگ 3 فٹ کے قریب ہوتا ہے جناب، اور 1 میٹر سے زیادہ 1 گز کی طول اور لمبائی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حدیث میں جملہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب کعبہ کی جانب ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی جانب 1 گز آتا ہے۔ اللہ، پھر اگلا جملہ کیا ہے کہ اور جو میرے قریب 1 گز ہوتا ہے تو میں اس کے 1 میل کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گز جو میں نے بتایا آپ کو، اور میل یہ 1 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب 1 گز بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی جانب 1 میل سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک کس طرح دوڑے، یہ اس کی شان کے مطابق اللہ پاک اپنی شان کریمی اور شان قدرت کے مطابق بندوں کی جانب دوڑتا ہے۔ حالانکہ دوڑنا اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نہیں، یہ بندے کے سمجھ میں آنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، مگر حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اپنے دست قدرت رکھتا ہے نہیں؟ تو جناب والا یہ بندوں کے سمجھ آنے کے لیے کہ اگر بندہ خدا کی جانب چلے گا تو خدا تعالیٰ کی رحمت بندے کی جانب دوڑ کر آتی ہے۔ اور یہ جناب بہت بڑی خوشخبری بندوں کے لیے ہے، بندہ مومن کے لیے ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف سبقت کرے، اللہ کے قرب کی طرف بندہ اپنی توجہ دے اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق خواہ اللہ کا ذکر کریں یا اس کو یاد کریں یا اس کی طرف ہم قربت کے تعلق سے جد و جہد کریں گے، تو بدلے میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ کی طرف توجہ فرمائے گا، آپ کی طرف خصوصی رحمت نازل کرے گا، آپ کے دل کو اللہ پاک اپنے نور سے روشن فرمائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ اور دیکھیں جناب، میں آپ کو کیا کہوں کہ ذکر کس شے کا نام، ہمارا معاملہ یہ بن چکا ہے نہیں کہ ذکر الہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں جناب، تو ہمارا آنے کا ذریعہ کیسا معلوم طریقہ، وہ جس طرح کوئی بندہ کسی آدمی کو قرض دیتا ہو، اور وہ بھی اس آدمی کو کہ جو مطلب کسی غریب آدمی کو قرض دے کر بار بار اس کو قرض پوچھتا ہے اور پوچھ کے پریشان کر دیتا ہے، تو جو مقروض آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کہیں سے پیسے آ جائے تو وہ سب سے پہلے آ کے ان کے کام کرتے، لے بھائی پکڑ یار تیرا پیسہ لے یار، جان چھوڑ مجھے، بخش دے مجھے، پریشان ہو کے کہتا نہیں کوئی۔ جناب اس طرح کے ہمارے ذہن اور بالخصوص نوجوانوں کا ذہن بن چکا ہے۔
نماز پڑھنے آتے ہیں ہم، سب سے آخر میں آتے، گزشتہ جمعے میں نے یہ بات کہی تھی، سب سے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جناب جو ہی ہماری نماز ہوئی سلام پھیرے اور دے چل دیے پیچھے، جیسے کہ شاید کسی جلتے گھر کو ہم نے آگ بجھانا ہے، یا کسی ہم نے عزیز کے جنازے پہ کندھے دینا ہو، یا پھر شاید ہم حج کے قافلے کو شرکت کرنی ہے، ورنہ قافلہ چھوٹ جائے گا تو ہم حج جانے سے رہ جائیں گے، یہ ہمارا نظریہ بنا ہے۔ اور جناب پھر ہم لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، جو لوگ ذکر میں ہوتے ہیں، سلام پھیرے بعد اپنے اپنے ذاتی ذکر ہوتے ہیں، آیت الکرسی کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور جناب لوگوں کی گردنیں پھلانگتے اور لوگوں کو سرکاتے ہٹاتے ہوئے ہم مسجد کے باہر جاتے ہیں۔ جناب ہمیں نہیں معلوم کہ جب اللہ کے ذکر ہم کریں گے بدلے میں کیا ملے گا۔ بس میں ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ سنیں اس حدیث کو، اور یہ حدیث ترمذی میں، ابن ماجہ اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے اچھے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے، اور وہ تمہارے درجات کو بلند کرے، تمہارے سونے چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، تمہارا دشمنوں سے جہاد کرنا، ان کی گردنیں مارنے، یا وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی بہتر ہے۔ جب صحابہ کرام کو حضور نے بتایا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں اس قدر بلندی عطا کرے گا کہ ہم راہ خدا میں سونا چاندی خیرات کریں، اس سے بھی بہتر، یہاں تک کہ ہم دشمنوں پر حملہ کریں اس سے بہتر، یا دشمن ہم پر حملہ آور ہو اس سے بھی بہتر۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول ہمیں ضرور بتائیں، قالوا بلا، آگے سے حضور نے کیا فرمایا، قال ذکر اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان پر ہمیشہ رب کا ذکر ہونا چاہیے، اگر یہ تمہارا ذہن بن جائے تو پھر تم تمام نیکی اور خیر کے کام سے اوپر کے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ بن بصر، بس بات ختم کر رہا اگلے 1 منٹ کے اندر، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا لوگوں میں اچھا شخص کون ہے؟ آگے سے حضور علیہ السلام کے ارشاد سنیں، فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش بخت وہ شخص ہیں کہ جن کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ اب جواب دے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال ان تفارق الدنیا ولسان رطب من ذکر اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو دنیا کو اس حال میں چھوڑے جبکہ تیری زبان ذکر الہی سے تر رہے، یعنی کہ تو اوڑھنا بچھونا ذکر الہی کو بنا لے، تیری زبان جب بھی ہلے اللہ کے ذکر اس کی مرضی کے ساتھ ہلے، اگر یہ تیرا ذہن بن چکا ہے، اگر تیری طبیعت اور عادت بن چکی ہے تو پھر سب سے بہتر تو ہے، اور یہ عمل رب کی بارگاہ میں سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو جناب والا یہ ہیں ذکر کی برکتیں، یہ ہیں ذکر کرنے والوں کی فضیلتیں، اور ذاکرین کا درجہ رب کعبہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہے۔ اور جناب ذکر کی محفلوں کو جنت کی کیاری اور باغیچہ کہا گیا۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوں گی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت کرتے اس حدیث کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ لے لیا کرو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال حلق الذکر، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں پر ذکر کی محفل سجی ہو، ذکر کے حلقے قائم ہو، اور ذکر کی محفل ذکر کے حلقے کے قریب سے تمہارا گزر ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اس ذکر کی محفل میں تم بھی شامل اور شمولیت اختیار کر لو، تو تمہارا ذکر کی محفل میں شرکت اور شامل ہونا جنت کے باغیچے اور جنت کے کیاریوں میں تم نے گویا کہ اپنے آپ کو حصہ لے لیا ہے۔
اللہ اکبر۔ محترم سامعین و حضرات، اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں اور قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ذکر کرنے والوں کی فضیلتیں، اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ لہذا صاحب، ہم بندے ہیں رب کے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اور آپ اس بات کو اقرار کرتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم بندے ہیں رب کے، ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کے مرضی کے بغیر ایک سانس تک نہیں لے سکتے۔ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکومت ہے، ہمارا زندگی موت کے فیصلے اس کے دست قدرت میں ہیں، اور ہم اس کی بنائی ہوئی جنت کے طالب بھی ہیں، اس کے بنائے ہوئے جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور جناب مرنے کے بعد اسی رب کے حضور حاضری بھی دینا ہے۔ اسی رب کا حکم ہے کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر۔ تو جناب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ذکر میں مصروف رہیں، اوقات نکال کر ہم اپنے رب کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کو روشن کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث اور آیات مقدسہ پر عمل کی توفیق فرمائے۔ میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔